سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور میں آپ سب کو اپنے یوٹیوب چینل آؤ قرآن سیکھیں اور سکھائیں میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور آج کی اس ویڈیو میں ہم انشاءاللہ آسان تجوید کورس کے لیسن نمبر 3 کے بارے میں جانیں گے۔ تو آئیے چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آسان تجوید کورس سبق نمبر 3، اعضائے صوت کے مخصوص نام۔ سامنے اور اوپر نیچے کے دانتوں کو ثنایا کہتے ہیں۔ اوپر والے 2 کو ثنایا علیا اور نیچے والے 2 کو ثنایا سفلی کہتے ہیں۔ ثنایا کے دائیں اور بائیں اوپر نیچے دونوں جانب کے 4 دانتوں کو ربائی کہتے ہیں۔ ربائی کے ساتھ اوپر نیچے کے دونوں جانب 4 نوکدار دانتوں کو انیاب کہتے ہیں۔ انیاب کے ساتھ اوپر نیچے دونوں جانب 4 داڑھیں زواہق کہلاتی ہیں۔ زواہق کے ساتھ والی اوپر نیچے دونوں جانب 3 داڑھیں تواہین کہلاتی ہیں۔ یہ کل 12 ہیں۔ تواہین کے ساتھ والی اوپر نیچے دونوں جانب بالکل آخری 4 داڑھیں نواجد ہیں۔ تمام 20 داڑھوں کو اضراس واحد ضرس کہتے ہیں۔ نوٹ: سامنے والے نیچے کے 2 دانتوں کے علاوہ حروفوں کی ادائیگی میں نیچے کا کوئی دانت یا داڑھ استعمال نہیں ہوتی۔ زبان کا وہ دائیں بائیں کا حصہ جو داڑھوں سے لگتا ہے اس کو حافہ کہتے ہیں۔ زبان کا گول کنارہ جو 12 دانتوں سے لگتا ہے طرف لسان کہلاتا ہے، اور بیچ والا حصہ جو تالوں سے لگتا ہے شجر لسان کہلاتا ہے۔ زبان کی سامنے والی نوک کو جو ثنایا سے لگتی ہے اس کو راس لسان کہتے ہیں۔ حلق کی طرف تالو کے آخر میں نرم حصے کو لحاظ کہتے ہیں۔ دونوں ہونٹوں کو بند کرنے کو اطباق شفتین اور دونوں ہونٹوں کو گول کرنے کو انضمام شفتین کہتے ہیں۔ میرے محترم عزیزو، آج کا ہمارا یہ سبق نمبر 3 مکمل ہوا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو اعضائے صوت کے مخصوص ناموں کے بارے میں علم ہو گیا ہوگا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں سبق نمبر 4 کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں۔ اچھی بات کو دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ٹیک کیئر۔ اللہ حافظ۔